حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، کہا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثاً، جو کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے گا، او احدث فیہ، یا وہاں بدعت ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدعتی پر، بدعت کو پناہ دینے والے پر، بدعت کی حمایت اور نصرت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں بدعتی کے سارے اعمال، ڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا، سنت کی شاہراہ کو چھوڑ دیا، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کا شکار ہو جائے گا، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا، شیطان کے راستے کے اوپر چل جائے گا، اور اس راستے کے اوپر چلنے والا آدمی جنت کا راہی نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم کا مسافر ہوگا۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک واضح شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن سے زیادہ سفید اور روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی شخص بھٹکے گا، وہی شخص گمراہ ہوگا جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، آخری خطبے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو جو وصیت کی ہے وہ یہی ہے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ۔ وہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی، کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے جانب لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم میں کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں
انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ذمہ داران جلسہ اور میرے درمیان عنوان میں جو موافقت ہے وہ ہے انسانی زندگی پر بدعات کے مضر اثرات۔ اس عنوان پر تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور آگے کہا مستقیمہ، سیدھا راستہ۔ اللہ کا راستہ جس کو اس نے سیدھا کہا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے یہ پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا؟ وہ راستہ ہوا جس پر اللہ کی کتاب اور جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ دلالت کرے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس راستے کی پیروی کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو۔ اللہ رب العالمین کا یہ راستہ یہ کتنا اہم راستہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرنے کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی نمازوں میں فرض ہو کہ نفل ہو، مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو یا امام کی حیثیت سے پڑھ رہا ہو، نماز سری ہو کہ جہری ہو، اگر صراط مستقیم کی ہدایت طلب نہیں کرتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ کون سا راستہ؟ اللہ اکبر، غور کیجئے، کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے؟ کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، جس کے اوپر یہ چلنے والے ہیں۔ یہ سارے کس راستے پر ہیں؟ بتائیے، انبیاء کس راستے پر ہیں؟
सिरात मुस्तकीम पर, शुहदा सिरात मुस्तकीम पर, सिद्दीकीन सिरात मुस्तकीम पर, और अल्लाह किस रास्ते पर है? सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाता है इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इसी सिरात मुस्तकीम पे मिलेगा आपको। और एक और बात सुनिए, इब्लीस फिर किस रास्ते पर है? हाँ, किस रास्ते पर है? वो भी इसी रास्ते पर है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने जब मुझको रादे दरगाह कर ही दिया है तो अब मैं तेरे नेक बंदों को भटकाने के लिए सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और उसके बाद इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से आऊंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। हर एक का मकसद अलग अलग है। इब्लीस अपने मकसद से बैठा है और मोमिनीन, शुहदा, सालिहीन ये सब अपने मकसद से हैं कि ये वो रास्ता है जो जन्नत तक लेकर जाता है। मैं बताना ये चाह रहा था कि सबसे ज्यादा भटकने का खतरा किस रास्ते पर है? हाँ? किस रास्ते पर है? इसी सिराते मुस्तकीम पर। इसी पर चलने वाले का मुकाबला इब्लीस से कदम कदम के ऊपर होगा और इब्लीस से टकराना पड़ेगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक नहीं है तो कोई भी आदमी इस रास्ते पे कायम नहीं रह सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा है कि 5 वक्त की नमाजों में कुछ मांगो या ना मांगो, अल्लाह से ये तौफीक जरूर मांगते रहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिरात मुस्तकीम के ऊपर हमको गामजन रख। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये इस रास्ते की अहमियत है। उसके बाद आगे कहा फत्तबिऊ, इस रास्ते की पैरवी करो, इस रास्ते के ऊपर चलो। फिर कहा वला तत्तबिउ सुबुला, यही है उन्वान से मुनासिबत। वला तत्तबिउ सुबुल, सुबुल से क्या मुराद है? कुछ लोगों ने कहा कि सुबुल से मुराद गुनाह के रास्ते हैं, मासियत के रास्ते हैं। यानी इंसान जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है ना, चाहे जो भी नाफरमानी करे, चोरी करे या और कोई शराब पिए, ये सब सुबुल के अंदर दाखिल हैं। लेकिन इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने मदारिजुस सालिकीन के अंदर जबरदस्त तफसीर की, कहा कि नहीं, मासियत की राहें, गुनाह के रास्ते सुबुल से मुराद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुबुल का तज़किरा सिराते मुस्तकीम के मुकाबले में किया है। गौर से सुनिएगा बात को, तब गुफ्तगू समझ में आएगी। का सिराते मुस्तकीम ये पहले हम तय कर लेते हैं कि वो रास्ता है जिस पर अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दलालत करती है। तो जब ये तय हो गया तो इसके मुकाबले में जो सुबुल का जिक्र है, यहाँ वो रास्ता होगा कि जो आदमी खुद से अपने या अपने जैसे किसी बंदे के ईजाद करदा रसूमात को अमली जामा पहना करके वो अल्लाह से तकर्रुब चाहता है। यानी वो रास्ता जिसको लोगों ने तकर्रुबे इलाही का जरिया बनाने के लिए ईजाद किया है, पैदा किया है, और जिसकी दलील किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। सुबुल से मुराद यहाँ वो रास्ता है। आ गई बात समझ में? मासियत और गुनाह के रास्ते मुराद नहीं है। तब भी हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि मिन जुमला तौर पे अगर गुनाह के रास्तों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें हरज की क्या बात है? कहा नहीं, हाँ ठीक है, हरज की कोई बात नहीं है, लेकिन अव्वलीन शुमूलियत जो होगी वो सुन्नत के मुकाबले में बिदअत की होगी। यानी वो रास्ता जिसको लोगों ने खुद से इख्तियार किया हो ताकि उस रास्ते पर चलकर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते के मुकाबले में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकर्रुब चाहे। यही तारीफ किसकी है? यही तारीफ है बिदअत की। अच्छा, सही हदीस इब्ने माजा में, मुस्नद अहमद में और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गए कब्रिस्तान, कब्र अभी तैयार नहीं थी, तो बैठ गए सामने। आपके हाथ में खजूर की एक छोटी सी छड़ी थी, लकड़ी थी। आपने जमीन के ऊपर एक सीधी लकीर खींची, सीधी लकीर, और उस लकीर के जानिब इशारा करके कहा
हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। और उस लकीर के दाएं बाएं जानिब कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची और कहा हादिही सुबुलुम मुतफर्रिका, यही मुतफर्रिक रास्ते हैं, और इनमें से हर रास्ते के मुंडेर के ऊपर शैतान बैठा हुआ है जो अपनी जानिब लोगों को बुला रहा है, अपनी जानिब लोगों को बुला रहा है ताकि वो सिराते मुस्तकीम से क्या हो जाए, गुमराह हो जाए। समझ गए बात को? तो सुबुल से मुराद वो रास्ता है जिस रास्ते को आदमी सुन्नत के रास्ते के मुकाबले में इख्तियार करता है और उस रास्ते पर चल करके वो तकर्रुब इल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत चाहता है और अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता है। सुबुल मुतफर्रिका पर, बिदआत की पगडंडियों पर चलने का अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया फतफर्रका बिकुम आई तमील बिकुम अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से तुम गुमराह हो जाओगे। अगर किसी शख्स ने सुबुले मुतफर्रिका को इख्तियार किया, बिदअत के पगडंडियों पर चलना शुरू किया, सुन्नत की शाहराह को छोड़ दिया, तो वह आदमी क्या हो जाएगा? इख्तिलाफ का शिकार हो जाएगा, सिराते मुस्तकीम से गुमराह हो जाएगा, शैतान के रास्ते के ऊपर चल जाएगा। और इस रास्ते के ऊपर चलने वाला आदमी जन्नत का राही नहीं होगा, फिर वो जहन्नम का मुसाफिर होगा। इसी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तरक्तुकुम अला महज्जतिल बैदा, लोगों मैं तुम्हें एक वाज़े शाहरा के ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ, लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें भी उसके दिन से ज्यादा सफेद और रोशन है, ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इस रास्ते से वही शख्स भटकेगा, वही शख्स गुमराह होगा जिसकी तकदीर में, जिसके मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुमराही लिख दी होगी, वही आदमी गुमराह होगा। इसी सिलसिले में मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है, उस हदीस को पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपने मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। हदीस देखिए, इरबाज इब्न सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिजी ने, इमाम अबू दाऊद ने इरबाज इब्न सारिया से रिवायत किया। हदीस सही और हसन दर्जे की है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज नमाज पढ़ाई। कौन सी नमाज थी? कुछ लोगों ने कहा कि फजर की नमाज थी, हाफिज इब्न हजर कहते हैं फजर की नमाज थी, और कुछ लोगों ने कहा कि जोहर की नमाज थी। चलिए कोई भी नमाज थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिह, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामिईन की तरफ इल्तिफात करते हैं, मुक्तदियों की तरफ अपना चेहरा करते हैं, मुड़ के बैठ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं, बड़ा बलीग खुतबा। फवाअदना मौइदतन बलीगतन, इतना बलीग खुतबा दिया, इतना बलीग खुतबा दिया कि सामिईन के दिल दहल गए। ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब, आंखों से आंसुओं की लड़ियां बरसने लगी, ऐसा खुतबा हुआ। सामीन में से एक शख्स ने खड़े होकर के कहा कि या रसूल अल्लाह कअन्नहा मौइदतु मुवद्दिईन, ऐसा लग रहा है कि यह आपका अलविदाई खुतबा है, आखिरी खुतबा है, लगता है आप इसके बाद उम्मत को मुखातब करने के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। फअौसिना, कुछ वसीयत कर जाइए, कुछ नसीहत कर जाइए। गौर से सुनिए हदीस का, कुछ वसीयत कीजिए, कुछ नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत की देखिए, का ऊसीकुम बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूं, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूं। और इस तकवे की तफसीर की, और कुर्बान जाइए इस वसीयत को कुरान मजीद के उस आयत से मिलाइए जिस पर मुफस्सिरीन का शिबह इजमा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही इलाही के नुज़ूल का जो सिलसिला अल्लाह ने शुरू किया था उसको खत्म किया। तो जिस आयत पर खत्म किया उस आयत के अंदर अल्लाह ने तकवे की वसीयत की। और प्यारे मुस्तफा से सहाबा ने सवाल किया कि लग रहा है कि आपका आखिरी खुतबा है, आखिरी खुतबे में आप जो कहना चाहते हैं कहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत को जो वसीयत की है वो यही है, कहा ऊसीकुम बितक़वल्लाह। वो आयत देखिए सूरह बकरा की, कहा वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन
ما کسبت وہم لا یظلمون، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے جانب لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم میں کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا چیز؟ آگے تفسیر کی، کہا والسمع والطاعہ، ایک ایک جملہ یہ وصیت کا ہے، اور نصیحت اور وصیت میں فرق ہے۔ غور کیجئے گا، نصیحت کہا چلو ہلکی چیز ہے، لیکن وصیت کا ایک ایک جملہ غور سے سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو تاکیدی حکم وصیت کے اندر پایا جاتا وہ نصیحت کے اندر نہیں پایا جاتا، اس لیے جملہ ہے اوصینا، وصیت کیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سموطاعت کرنا، نیک اور بھلائی کی باتوں میں کیا کرنا؟ سموطاعت کرنا۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات ماننا، اگر وہ امیر ہے تمہارا تو تم اس کی سموطاعت کرنا، اس کی بات ماننا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ غور سے سنیے، ایک صحابی کو پیارے مصطفیٰ نے سفر کا امیر مقرر کیا، کسی معاملے میں وہ ناراض ہو گئے، لوگوں کو کہا کہ اکٹھا کرو لکڑیاں، آگ جلا دی گئی اور حکم دیا کہ چلو تم سب کے سب اس پہ کود جاؤ۔ لوگ کودنے کے لیے جا رہے تھے، ایک نوجوان فقام شاب منہم، حدیث کے الفاظ ہے، ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے، جملے پہ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کودیں گے، کہا ہم ابھی نہیں کودیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں۔ اب آپ آگ میں داخل کر رہے ہو دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ صحابی نے منہج دیا، غور کیجئے گا، منہج دیا رہتی دنیا والوں کے لیے کہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، حاکم ہو، حکمراں ہو، اگر اس کی بات کتاب و سنت کے بات سے ملتی ہے تب ہم اس کو قبول کریں گے، بصورت دیگر اس کی بات چاہے کسی کی بھی بات کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ہم کیا کریں گے؟ ناقابل قبول کر دیں گے، رد کر دیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا، اس کے بعد کہا کہ اس لیے سموطاعت کرو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، ہم اور آپ، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مرغی کی آنت یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کو طے کرنے کے لیے 18 اقوال ہیں، فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بنیادی طور پر، قومی طور پر، مسلکی بنیادوں پر، ملی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر اختلاف موجود ہے۔ کہا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف امت کے اس زمانے میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے، جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے گھٹ سے نکل سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، لازم پکڑنا خلفائے راشدین کی سنت کو، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچنا دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے، کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات، محدثات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھا آپ نے حدیث؟ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اگر پھیلایا جائے اور اس حدیث کی اگر تشریح کی جائے تو پھر پورا جلسہ اس کے اوپر ختم ہو جایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو علم ہے
علماء نے اس کا اعتنا کیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس حدیث کی شرح اٹھائیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے اندر کس طرح سے گنج گراں مایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیمتی خزانے اس کے اندر داخل کیے ہیں. اب پوری باتوں کو میں تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک جھلک آپ کے سامنے میں دیتا ہوں. سنیے، کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا. ابن قیم کہتے ہیں سنت یہاں پہ 4 معنوں میں ہے. غور سے سنیے گا، کتنے معنوں میں ہے؟ 4 معنوں میں ہے. سنت کا ایک معنی ہے طریقہ. سنت کا ایک معنی طریقہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کا سنت کا دوسرا معنی حدیث. سنت کا دوسرا معنی حدیث، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. جہاں کتاب اللہ کے ساتھ سنت کا ذکر ہو اس سے سمجھیے گا کہ وہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی کو حدیث کن چیزوں پہ ہے؟ تو کہا کہ 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. الحدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ نے کوئی کام کیا ہے اس کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کو، یعنی کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا یا آپ کی موجودگی میں تو نہیں کیا لیکن نبی کو خبر دی گئی کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، سن کر کے آپ خاموش رہے، اس کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ بھی حدیث ہے. کہا یہ تینوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. یہ 2 بات ہوئی، ایک طریقہ، ایک سنت مانے حدیث، اور تیسرا معنی یا حدیث کا یا سنت کا تیسرا اطلاق جو ہے وہ کہتے ہیں سنت بمقابلہ بدعت. جیسے اس حدیث میں کہا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ، اور آگے کہا وإیاکم ومحدثات الامور. سنت کے ساتھ بدعت کا تذکرہ کیا، یعنی پتہ چلا کہ سنت بمقابلہ بدعت بھی بولا جاتا ہے. اگر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تو بدعتی ہے تو اس کے مقابلے میں سنت پہ عمل کرنے والا آدمی کیا کہلائے گا؟ سنی کہلائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی کو مفتاح دار السعادہ کے اندر بیان کیا. کہا کہ اگر عمومی طور پہ تقسیم کیا جائے تو 2 تقسیمات بنتی ہیں. کہا وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے 4 کے خلافت کے قائل ہیں، ان تمام کو سنی کہہ دو. بقیہ جتنے لوگ ہیں ان کو پھر روافض کہو یا شیعہ کہو. بہرحال یہ الگ تقسیم ہے، اس جانب میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا. تو سنت کا یہ دوسرا اطلاق ہوا. تیسرا اطلاق ہوا، اور چوتھا اطلاق سنت بول کر کے مراد لیتے ہیں کیا؟ سنت بول کر کے واجب کا الٹا، یعنی کہیں گے کہ یہ کام واجب ہے یعنی ضروری ہے، اس کے مقابلے میں جو مستحب عمل ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ کام کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کام سنت ہے. تو یہ 4 اطلاقات ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں علیکم بسنتی میں یہ 4 اطلاقات شامل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر صحیح سند سے نبی سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر کسی کے قول کو، کسی کے کردار کو، کسی کے گفتار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدعت سمجھا رہا ہوں آپ کو. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے امام کو یہ حدیث نہ ملی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. بھائی امام کو وہ حدیث نہیں مل سکتی ہے، اور امام نے اس سے برات کا اظہار کیا. 4 ائمہ نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اذا صح الحدیث فہو مذہبی. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ جب حدیث صحیح مل جائے اسی کو امام کا مذہب سمجھنا. امام شافعی کیا کہتے تھے؟ دیکھیے، کہا لوگوں اذا وجدتم فی کتابی، اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے مخالف ہو، تو شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے یہ مت دیکھنا. فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی، میں اپنے زندگی میں بھی اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں. امام نے برات کا اظہار کر دیا. آج لوگ اماموں کے مسلک کو
ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں اور ٹانا گھینچی کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ آپ کو حدیث خوب معلوم ہے، ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ اٹھائیے امام احمد ابن حنبل کو کہتے تھے لوگوں مجھے تعجب ہے اس قوم کے اوپر کہ جو سندوں کو جانتی ہے، پیارے مصطفیٰ سے وارد احادیث کو جانتی ہے، پھر سفیان ثوری کے قول پہ جاتی ہے، ابراہیم نخعی کے قول پر جاتی ہے، فلان اور علان کے قول کے اوپر جاتی ہے۔ لوگوں، جو دین پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، تم آج کل کے زمانے میں اگر اس کو دین سمجھو گے، وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اوپر کہا تھا کہ فَكُلٌّ مِّنَّا مَأْخُوذٌ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ، دنیا والوں سنو، ہم میں کا ہر آدمی بات قبول کیے جانے کے لائق ہے اور اس کی بات چھوڑ دینے کے لائق ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کی۔ واشار الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس قبر والے کی کوئی بھی بات چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، اس کی ساری باتیں قبول کرنے کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے منہج، یہی ہے منہج۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات سن لیجئے، لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ چلو نبی کی سنت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی بات تو ہے۔ میرے بھائیوں، انصاف یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں خلیفہ راشد میں سے کسی ایک کا قول الگ ہو اور نبی کی سنت الگ ہو تو نبی کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ خلیفہ راشد میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہی قول کیوں نہ ہو، ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی واضح مثالیں اپنی زندگی کے اندر دی ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں سنتوں سے کس طرح سے نزاعات کا فیصلہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو چکا ہے، سقیفہ بنی سعدہ میں پورے مدینے کے کریم اکٹھا اور جمع ہیں، کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کون امیر بنے گا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار نے کینڈیڈیٹ بنا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر داخل ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث پڑھی، کہا سنو، میں نے پیارے مصطفیٰ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، الائمۃ من قریش، قریش سے امیر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، یہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ رک گئے، جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے منا امیر ومنکم امیر، انصار میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں، مہاجرین میں سے ایک امیر بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھ دی، سارے کے سارے لوگ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے وراثت کا مسئلہ آیا، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر ابن خطاب تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر نبی کے مال کی وراثت تقسیم کی جائے گی تو میری بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، حضرت عمر کے بیٹی کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ یہ سب ازواج مطہرات میں ہیں۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہم وراثت نہیں بانٹتے، ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں سب کے سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر لوٹ گئے، حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کو جو حدیث کے عین مطابق تھا اس کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، تمتع کے سلسلے میں عمر ابن خطاب نے جب لوگوں کو منع کیا، نیت بہت اچھی تھی، خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد گھوم رہے تھے، دیکھا خانہ کعبہ ویران ہے، آدمی نہیں ہے۔ پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا لوگ دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے، تمتع کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو پھر کون آوے گا؟ مشقت برداشت کر کے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے اور جانوروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے، یہ معاملہ تھا۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا، غور سے سنیے گا، فیصلہ دیا حضرت عمر نے، کہا کہ آج کے بعد کوئی تمتع نہیں کرے گا، مخالفت میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے گھر کا ایک فرد، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمتع کروں گا، میں تمتع کروں گا۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، آپ نے بیٹے کو طلب کیا، کہا کیا کرتے ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ دیا ہے؟ کہا ابا جان ایک بات سنو، ایک بات سنو، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ دیجئے گا، جو فیصلہ آپ کو دینا ہوگا دیجئے گا۔ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یا آپ کی بات؟ یہ سن کر کے حضرت عمر نے کیا کہا؟ کہا اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کو
تیرے جیسا بیٹا دیا، اگر تو نہ ہوتا تو عمر اس مسئلے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ہے سنت میرے بھائیوں، یہ سنت کی بالادستی ہے، اور سنت سے صحابہ کرام کا لگاؤ اور سنت سے صحابہ کرام کا تمسک اور چمٹاؤ اس طرح تھا کہ جو سنی ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور جو سنت کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ پھر ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں، مدینے کے گلیوں میں چل کر جا رہے ہیں، ایک شخص ہے، چھوٹا بچہ ہے، کنکری اڑا رہا ہے، کنکری اڑا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا کہ بیٹا نہیں کرو، کنکری کاہے اڑاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نبی نے منع کیا ہے، اور گئے اپنے کام سے کام کر کے واپس لوٹے تو دیکھا کہ پھر بھی وہ اڑا رہا ہے کنکری، تو کہا کہ میں نے تمہیں حدیث رسول سنایا ہے اور تم پھر اسی کام پہ ہو۔ قسم اللہ کی اگر تم بیمار ہوئے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر مر گئے تو تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تم سنت کا مذاق اڑاتے ہو، حدیث مصطفیٰ سنایا تھا، تم کو چاہیے تھا کہ تم اس کے اوپر عمل کرتے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں، اب ان مثالوں کی طرف میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، موضوع سمیٹتا ہوں۔ بدعت کے مضر اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا اثر ایک بدعت کا، بدعتی کاموں کا انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ جو بھی کوئی کسی بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، جو بھی کوئی، اس کے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، ام المومنین سے حدیث مروی ہے، کہا من احدث فی امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی نے کہا ہے من احدثا، جو دین میں بدعت ایجاد کرے، ہم نے تو ایجاد نہیں کی ہے، ہم اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کیے ہوئے بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، کسی مولوی نے پہلے عمل کیا تھا اس کے عمل پہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کے اوپر۔ دوسری حدیث آپ نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سواء احدث او لم یحدث، بدعت تم نے ایجاد کی ہو یا تم اپنے جیسے کسی بندہ کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا۔ یہ بدعت کے اوپر عمل کرنے والوں کے نقصانات میں سے سب سے پہلا نقصان ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بحث ہے، ابھی اس بحث میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بدعت کے کون سے اعمال مردود ہوں گے، اس پہ علماء نے بحث کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بدعتی کے سارے اعمال، چاہے وہ موافق سنت کیوں نہ ہو، وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہا المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثاً، جو کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے گا، او احدث فیہ، یہ وہاں بدعت ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے بدعتی پر، بدعت کو پناہ دینے والے پر، بدعت کی حمایت اور نصرت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں بدعتی کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نقصانات میں سے یا بدعت کے مضر اثرات میں سے دوسرا اثر جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے یا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بدعت پر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہلے بدعتی کو اتنا عذاب دے گا جس نے بدعت کو دنیا کے اندر ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب ان مکہ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس بابت تم کیا کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر اولین ہے،
दास्तान पारीना है, अगले लोगों की किस्से और कहानियों की किताब है। अल्लाह ताला कहता है कि इन जालिम बदबख्तों ने यह कह करके वो जुर्म अजीम किया है कि अब क़यामत तक जो भी कोई शख्स कुरान के खिलाफ तबर्राबाजी करेगा या कुरान को बुरा भला कहेगा, उतना गुनाह अल्लाह ताला मक्का वालों को देगा। गौर कीजिए, कोई तस्लीमा नसरीन, कोई सलमान रश्दी आज के दौर में अगर कुरान को बुरा भला कहेगा तो जितना गुनाह इसको होगा उतने ही गुनाह मक्का वालों के उन काफिरों को होगा जिन्होंने कुरान मजीद को सबसे पहले बुरा भला कहा था। आज लोग बिदत ईजाद करके चले जाते हैं, उसके नतीजे के ऊपर गौर नहीं करते। अल्लाह कहता है कितना बुरा बोझ ये लोग उठाते हैं। अला सा मा यज़िरून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तुक़्तलु नफ्सुन ज़ुल्मन इल्ला सुनिअ लहु इब्नु आदमिल अव्वल किफ़लुम मिन दमिहा लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल। दुनिया में जो भी कोई शख्स मजलूमाना तरीके के ऊपर कत्ल कर दिया जाएगा, उसके कत्ल के गुनाह का कुछ न कुछ छींटा हजरत आदम के पहले बेटे काबिल के गर्दन पे भी पड़ेगा, इसलिए कि उसने दुनिया में सबसे पहले नाहक खून बहाने का ये तरीका ईजाद किया था। फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फअलैहि मिस्लुहा व मिस्लु मन अमिला बिहा, और उसके बाद कहा व मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा ला यनकुसु मिन औज़ारिहिम शैया। जो हमारी दीन में कोई नई बात ईजाद करेगा, नई बात के ऊपर अमल करने वाले तमाम लोगों के गुनाहों के बराबर अल्लाह ताला उस शख्स को गुनाह देगा जिसने पहली मर्तबा दुनिया में बिदअत को ईजाद किया है। देख रहे हैं नुकसान आप। इस हदीस को कोट करने के बाद इब्ने कय्यिम लिखते हैं, जुमला सुन लीजिए, 1 करोड़ भी इस जुमले का कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। इब्ने कय्यिम कहते हैं फलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 हौज़ दिया था, 2 हौज़ दिया था। हौज़ुन फिल आखिरा व हौज़ुन फिद दुनिया, एक हौज़ आखिरत में, एक हौज़ दुनिया में। का दुनिया में जो हौज़ है वो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जो इस सुन्नत से जितना पीने वाला होगा हौज़ से उतना ज्यादा पिएगा, और जो इस सुन्नत से जितना रूगर्दानी करने वाला होगा नबी के हौज़ से क़यामत के दिन वो उतना दूर कर दिया जाएगा। ये देखा आपने। बस एक और आखिरी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बिदअत के बुरे असरात इंसानी ज़िंदगी पर यह पड़ते हैं कि मेरे भाइयों सुन्नतें मुर्दा हो जाती हैं, सुन्नतें मुर्दा हो जाती हैं। हजरत सुफियान इब्न अतिया ताबई हैं, कहते हैं कि जब भी कोई कौम अपने दीन में कोई बिदअत ईजाद करती है तो अल्लाह ताला उस बिदअत के नतीजे में एक सुन्नत को उस कौम से उठा लेता है, एक सुन्नत को उठा लेता है। वलम युईदहा इला यौमिल क़ियामा, काफिर वो सुन्नत लौट करके रुए जमीन पर नहीं उतरती है, नहीं उतरती है। का क्यों नहीं उतरती है? का इसलिए कि बिदअती बिदअत के ऊपर हमेशा अमल करता है। का इसलिए साहिबुज़ ज़िना यतूब व साहिबुल बिदअति लैसा लहू तौबा। किसी का कौल है कहा कि एक ज़िनाकार, चोरी करने वाला आदमी तौबा कर सकता है, इसलिए कि अगर वो मोमिन है तो चोरी को चोरी समझ के करता है, गुनाह समझ के करता है, और बदकारी को बदकारी समझ के करता है। लेकिन एक बिदअती सीना ठोक के बिदअत करता है, ढोल बजा के बिदअत करता है, और वो ये समझता है कि तकर्रुब इल्लाह का यही जरिया है, अल्लाह को खुश करने का यही जरिया है। और उसकी एक मिसाल लीजिए कि बिदअत के नतीजे में सुन्नत कैसे उठा ली जाती है। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआओं का जो सिलसिला शुरू किया लोगों ने, तो होता ही था। अभी आपने हदीस सुनी है, नमाज खत्म करने के बाद सहाबा किराम से प्यारे मुस्तफ़ा मुल्तफित हो जाते थे, घूम जाते थे। आज ये नहीं होता। आज होता क्या है, नमाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह किया और उसके बाद हाथ उठा दिया। पीछे जो मुअज्जिन बैठे हुए हैं जोर से कहते हैं आमीन, और सारे लोग कहा आमीन शुरू कर दिया। वो जो घूमने की सुन्नत थी, दाएं और बाएं जानिब अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, ये पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन की तरफ इल्तिफात करते थे। ये सुन्नत खत्म हो गई। रात रात भर ढोल और ताशों के दाव के ऊपर नाचने वाले लोग फजर की नमाजों से अक्सर गाफिल होते हैं, सुन्नतों से अक्सर गाफिल होते हैं। ये एक अलग बाब है, इसको मैं छेड़ना आपके सामने नहीं चाहता। बस मुश्ते अज खिरवारे और 2-4 मिनट अगर हो जाए तो मेरा मौजू मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, तो ये है सुन्नत का मामला। अब उसके बाद आइए, एक नुकसान ये पैदा होता है बिदअतों का कि
مسلم معاشرے میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے انہی بدعتوں۔ جب تک امت کتاب و سنت کے اوپر عمل پیدا رہی، امت ایک رہی، پہلا فرقہ پیدا ہوا امت کے اندر خوارج کا، امت دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، شیعہ اور خوارج ہو گئے۔ پھر انہی خوارج کے کوکھ سے جنم لیا مرجیہ نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، قدریہ نے، اور ان لوگوں نے اہل سنت کے خلاف جو ادھم مچائی ہے وہ تاریخ کی ایک داستان ہے میرے بھائیوں۔ اہل سنت کے علماء کو پکڑوا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے کنہوں نے ڈالا تھا؟ تاریخ گواہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے کس نے ڈالا تھا؟ کس نے ڈالا تھا امام ابن تیمیہ کو طلاق ثلاثہ کے مسئلے پہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے؟ کس نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ہے ان لوگوں نے علماء اہل سنت کے اوپر؟ جو سنت کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بدعت کو فروغ نہیں دے سکتے تھے، بدعت کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک یہ اہل سنت کے علماء کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالیں، آج بھی یہ کھیل جاری ہے میرے بھائیوں، آج بھی یہ کھیل جاری ہے۔ لیکن ڈرنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے۔ منہج کو پکڑیے، منہج کو پکڑیے، کیونکہ یہ وہ منہج ہے جس میں ہر چیز موجود ہے۔ لوگ آج صرف بات کرتے ہیں خدمت خلق کی، خدمت خلق کی، خدمت خلق کی۔ خدمت خلق کرنے والا عبداللہ ابن جدعان سے بڑا کوئی نہیں تھا، جس کے گھر کا چولہا کبھی پوچھتا نہیں تھا۔ ام المومنین نے سوال کیا تھا کہ کیا ہوگا اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جہنمی ہے، جہنمی عبداللہ ابن جدعان کا۔ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اتنا مہمان نواز تھا، کا توحید تھا، توحید تھا اس کے پاس؟ کیا صحابہ کی زندگی میں خدمت خلق نہیں پایا جاتا؟ ایک شخص کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہا قرضہ ہے اس کے ہاتھ میں، میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھ دیجئے، میں قرضہ عطا کروں گا۔ کہا علی الوفا، وفاداری کی امید کرتے ہو، وفاداری کا وعدہ کرتے ہو، قرضہ نبھا دو گے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ہم نبھا دیں گے۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے خدمت خلق کس نے کیا ہے؟ وہ جو آیا تھا اس ہندوستان کے اندر، وہ کون سا جذبہ لے کر کے آیا تھا کہ جب وہ لوٹ کر جا رہا تھا تو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی انسان کی پوجا کی جائے، لیکن میرے بھائیوں مداہنت نہ برتی جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے سنتوں کو قربان نہ کیا جائے، کسی کو سیدھا کرنے کے لیے نبی کے اصولوں سے دستبردار نہ ہوا جائے۔ یہی وہ چیز ہے اہل حدیثوں جو ہمارے پاس منہج کے نام پہ زندہ ہے۔ خدا نہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس منہج کا قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اسی منہج پہ، اسی طریقے پہ چل رہے ہیں جو اسلام صحابہ پہ نازل ہوا تھا، جو اسلام پیارے مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ اسی پر جمے رہیے اور اللہ کی بشارت اس کے نبی کی زبانی قبول کیجئے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ قیامت تک باقی رہنے والی یہ جماعت ہے، اور دنیا والے کان کھول کر کے سن لیں کہ موحدین کی چٹائی پہ بیٹھنے والے ان علماء کی اور یہ کمزور لوگوں کی مٹھی بھر جماعت جب تک موجود ہے تب تک قیامت نہیں آتی ہے۔ جس دن یہ جماعت ختم ہو گئی اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن یہ دنیا تہو بالا کر دی جائے گی۔ تمہارا وجود اس دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، تمہارا وجود اس سماج اور سوسائٹی کے لیے رحمت ہے۔ اپنے اس نصیبے کے اوپر فخر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، منہج کے اوپر جم جاؤ، بدعتوں سے اجتناب کرو، سنت سے محبت کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأواب